اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے نبی ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام، بلکہ یہ تو حضرت نوح سے بھی پہلے کے لوگ ہیں، شیس جو ہیں۔ اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ کی جانب اور ایوب کی جانب اور یونس کی جانب اور ہارون کی جانب اور سلیمان کی جانب، وآتینا داود زبورا، اور داود کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا یا وہی ہم نے ان کی جانب کی بھیجے ایسے رسول کہ جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور خاص اب شان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے، اور موسیٰ سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں، للناس لام نوٹ کیجئے، علی اللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے لیکن ساتھ ہی حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف وہ اس نے علم کیا ہے، اس نے نازل کیا اپنے علم سے، والملائکۃ، اور فرشتے اس پر گواہ ہیں، یشہدون، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور ویسے تو اللہ تنہا بھی گواہ کے لیے گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو، وہ تو پھر بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ضلالا بعیدا، اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بہکنے میں، گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو اڑ گئے ہیں کفر پر اور جو اس شرک پر اور ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے، الا طریقہ جہنم، سوائے ایک راستے کے، اور وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب تو وہی کھلی ہوئی ہے شاہراہ، اسی پر یہ بگٹر دوڑتے رہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیش، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اس عبارت میں جو زور ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں، اے لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ، یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا ہمیں پتہ نہیں تھا، You won't be able to plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم پر بات کھولی نہیں گئی، ہم پر بات واضح نہیں ہوئی، یہ بہانہ ختم ہو گیا اب محمد کے آنے کے بعد۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لو گے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم ہے حکیم ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو اور حق ہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، دیکھو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور اس کا ایک کلمہ ہے کہ جو اس نے
ڈالا مریم پر، اور روح من، اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو تثلیث کا عقیدہ مت گھڑو، یہ نہ کہو کہ تین، ایک میں تین، تین میں ایک، الوہیت تین میں ہو گئی، تین اقنوم ہے، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، انما اللہ الہ واحد، جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے، تنہا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کی ملکیت ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی آڑ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی جو ملائکہ مقربین ہیں انہیں اس میں کوئی آڑ ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے، سب بندے ہیں، ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جو کوئی بھی آڑ سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استکبار کرے گا، تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جميعا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا، جمع کرے گا، فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فیوفیہم اجورہم، تو انہیں ان کے پورے پورے اجر دے گا، پورے پورے، ویزیدہم من فضلہ، اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا، بونس بھی دے گا۔ آپ کے آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو، کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسے انعام دیتے ہیں، اپنے فضل سے اور نوازے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے عبدیت کے اندر کوئی آڑ محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا، اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے، یہاں چونکہ لفظ کے ساتھ انزال آیا ہے اس سے مراد لازماً قرآن مجید ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا، انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور، فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، یکسو ہو جائیں گے، خالص اللہ والے بن جائیں گے، مذبذب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ ادھر نہ ادھر، یہ نہیں ہوگی بات، بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا صراط مستقیم پر جو اس تک لے آئے گی، وہ صراط مستقیم، یہدیہم الیہ اپنی طرف ہدایت دے گا، سہج سہج رفتہ رفتہ، الیہ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم کی جوار رحمت میں لے آئے گا، صراطا مستقیما، سیدھے راستے پر چلا کر۔ تو یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، وضاحت چاہ رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، حکم بتا رہا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اگر کوئی شخص مر گیا فوت ہو گیا اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اور کلالہ اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ہو ایک بہن، فلہا نصف ما ترک، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا، تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور کلالہ اگر عورت تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی والدین نہیں، تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا، پھر پوری جو اس کی دولت ہے اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی۔ وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ 2 سے زائد ہو یا 2 ہو تو 2/3 میں وہ شریک ہو جائیں گے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور بہن بھائی ہو بہت سے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر وہ اصلی قاعدہ جو ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا، بھائی کو بہنوں سے ڈبل ملے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا۔ اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو، ان کا چونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا، باقی عینی اور اللاتی، ماں باپ دونوں ایک ہو، اور یا یہ کہ مائیں علیحدہ ہو باپ ایک ہو، تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے، کہ جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی،
یہ ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادا تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔